الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عرفان اللہ رحمانی۔ امید کرتے ہیں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ رحمانی آفیشیل چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک سبق نمبر 7 میں قرآن کریم یعنی تفسیر کی تعریف اور تفسیر کے مآخذ کے حوالے سے ہے۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلو چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ جی دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک سبق نمبر 7 میں تفسیر کی تعریف اور تفسیر کے مآخذ کے حوالے سے ہے۔ انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ ٹاپک تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن انتہائی اہم ہے، اس لیے غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تفسیر کا لغوی معنی ہے کھولنا۔ پہلے اسباق میں نے آپ حضرات کو یہ بتایا تھا کہ تفسیر یہ الگ بحث ہے اور انشاءاللہ اس پر ہم ایک مستقل کلاس لیں گے۔ تو تفسیر، لفظ تفسیر یہ فسر سے بنا ہے، فا سین را، اس سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی علماء نے مختلف بیان کیے ہیں: کھولنا، واضح کرنا، بیان کرنا، مقصد بیان کرنا، بے حجاب کرنا، کشادہ کرنا، بہت سارے معنی علماء نے اس کے بیان کیے ہیں۔ اس کا لغوی معنی ہے کھولنا یا واضح کرنا یا بیان کرنا۔ اس تفسیر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف یہ ہے: علم یفہم بہ کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بیان معانیہ و استخراج احکامہ و حکمہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم یفہم بہ کتاب اللہ، تفسیر وہ علم ہے کہ جس کو سمجھا جائے کتاب اللہ سے، یعنی اس کے ذریعے کتاب اللہ کو سمجھا جائے۔ المنزل، کتاب اللہ کیا ہے؟ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ یعنی اس تفسیر کے ذریعے کیا سمجھا جائے؟ قرآن کریم یعنی اللہ کا کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، وہ بیان معانیہ، اور اس کے معانی کی وضاحت بھی ہو جائے، وہ استخراج احکامہ و حکمہ، اور اس کے احکامات اور حکمتوں کو بھی کھولا جائے۔ تو یہ اصطلاحی تعریف تفسیر کی ہو گئی۔ اچھا، آگے ہے تفسیر کے مآخذ۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ تفسیر کو سمجھنے کے لیے ایک قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو ہم سمجھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تفسیر پر جانا ہوتا ہے۔ پھر تفسیر کو ہم نے کیسے لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، یہ تفسیر کے مآخذ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر کہاں سے لینا ہے اور کیسے سمجھنا ہے۔ تو آج ہم آپ کو وہ سمجھائیں گے کہ تفسیر کے مآخذ۔ مآخذ کس کو کہتے ہیں؟ مآخذ یہ مأخذ کی جمع ہے، بمعنی لینے کی جگہ۔ مآخذ کہتے ہیں لینے کی جگہ کو، یہ مأخذ کی جمع ہے۔ تفسیر کے مآخذ سے مراد وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی جائے۔ اس سے مراد کون سے ذرائع ہیں؟ وہ ذرائع ہیں جن سے قرآن کی تفسیر کی جائے۔ تفسیر قرآن کریم کے 5 مآخذ ہیں۔ قرآن کریم کے ٹوٹل کتنے مآخذ ہیں؟ 5 مآخذ ہیں، اور ہر ایک کو میں ترتیب وار ذکر کروں گا اور اس پر تفصیلی بحث کروں گا انشاءاللہ۔ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ تفسیر قرآن کا پہلا جو ماخذ ہے وہ ہے عربی۔ تفسیر قرآن کا پہلا ماخذ عربی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں، یعنی قرآن کریم کا بعض حصہ وہ ہیں اگر عربی کے ساتھ بقدر مناسبت تھوڑا بہت ہو تو وہ حصہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور قرآن کریم کے بعض حصہ وہ ہیں جو تفسیر کے بغیر وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جو حصہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے عربی سیکھیں گے اس کے لیے، لیکن جو حصہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کے لیے ہم نے پھر 4 چیزوں کی طرف جانا ہے۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟
اس میں پہلا چیز ہمارے پاس ہے قرآن کریم. سب سے پہلا چیز اس میں ہمارے پاس قرآن کریم ہے. یعنی قرآن کریم تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا، قرآن کی وضاحت قرآن سے کرنا. قرآن کریم میں کچھ حصے وہ ہیں جس کی وضاحت قرآن کریم نے خود کی ہے، اس کے لیے ہمیں تفسیر احادیث پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم کا بعض حصہ وہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کی وضاحت خود کی ہے. جس طرح پھر اس کی دو قسمیں ہیں. پہلا قسم وہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک جگہ اس کا اجمال بیان کیا ہو اور تفصیل کسی دوسری جگہ میں بیان کیا ہو. پہلے اجمال بیان کیا ہو، تفصیل اس کا کسی اور جگہ میں ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے تفصیل اجمال بیان کیا ہو اور اس کا متصل تفصیل بیان کیا ہو. تو یہ قرآن کریم تفسیر القرآن بالقرآن. تفسیر القرآن بالقرآن، اس کے پھر دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے متصلاً، دوسرا ہے منفصلاً. متصلاً کیا ہے اور منفصلاً کیا ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. تفسیر القرآن بالقرآن متصلاً یعنی قرآن کریم نے ایک جگہ اجمال بیان کیا ہے، پھر اسی کے ہی متصل آگے آیت میں اس کی تفسیر بیان کی ہے، مفصل اس کی وضاحت کی ہے. جس طرح قرآن کریم کی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی قرآن ہے، یہ قرآن کریم ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس قرآن میں کوئی شک نہیں. پھر آگے ذکر کیا ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. اب متقین سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اسی کے آگے آیت میں قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. 5 قسم کے لوگ بتائیں کہ وہ لوگ متقین ہیں. پہلے نمبر پر وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور دی ہوئی مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح آخرت کے دن پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. یہ 5 صفات کے حامل اشخاص وہ متقین کہلاتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی 5 قسم کے لوگ کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. تو قرآن کریم نے متصلاً اس کی تفسیر بیان کی ہے. اب اس کی تفسیر کے لیے ہمیں حدیث پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کریم نے خود اس کی تفسیر بیان کی ہے. دوسرا ہے منفصلاً. منفصلاً یہ ہو کہ ایک جگہ قرآن کریم نے اجمالاً ایک آیت ذکر کیا ہے، پھر اس کی جو تفسیر ہے وہ کسی دوسری جگہ میں بیان کیا ہو. اسی طرح آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نکالا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے. یعنی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ پس حاصل کر دی آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اللہ تبارک و تعالی نے، پس اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول فرمائی اور بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. تو آگے دوسری آیت میں جا کر، آگے ہی پارے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہی کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ اجمال بیان کیا، پھر آگے جا کر اس کی تفسیر کر دی. تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن منفصلاً کہلاتا ہے. اور ایک ہے تفسیر القرآن بالقرآن متصلاً، کیونکہ ایک جگہ فرماتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن تفسیر کے قرآن کریم بعض کے کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے، وضاحت خود کرتا ہے. تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلا ماخذ جو ہے وہ ہے قرآن کریم.
4 ماخذ اس کے بعد بیان کیے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے قرآن کریم، یعنی ہمیں تفسیر پر جانا ہے، سب سے پہلے قرآن میں دیکھنا ہے کہ اس آیت کی تفسیر ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ نہیں۔ اگر قرآن سے ملتی ہے تو نہ حدیث پر جانے کی ضرورت ہے اور نہ اقوال صحابہ پر جانے کی ضرورت ہے، نہ اقوال تابعین پر جانے کی ضرورت ہے، تو ہمیں کہاں پر جانا ہے؟ قرآن سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس دوسرا ماخذ جو ہے وہ ہے حدیث۔ دوسرا ماخذ ہمارے پاس ہے حدیث۔ حدیث کیا ہے؟ دیکھو، حدیث 3 چیزوں کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو اور تقریر کو۔ اقوال سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ باتیں کہی ہو، کسی چیز کا حکم دیا ہو، وہ حدیث کہلاتا ہے اقوال۔ ایک ہوتا ہے افعال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو، وہ بھی حدیث میں شمار ہوتا ہے۔ تیسرا ہے تقریر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یا اچھا سمجھا یا اس کو کچھ بھی نہ کہا، خاموش ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے، تو یہ بھی حدیث کی قسم ہے۔ تو یہ حدیث اقوال، افعال، تقاریر سے۔ اگر قرآن کریم کی تفسیر ہمیں قرآن سے نہیں ملتی ہے تو دوسرے نمبر پر ہم جائیں گے حدیث پر، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث۔ تفسیر القرآن بالحدیث، یعنی قرآن کریم کی تفسیر حدیث سے۔ ہم قرآن کریم کی وضاحت کریں گے، حدیث سے کریں گے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اس کی کیا وضاحت کی ہے، تو وہ ہم حدیث پر جائیں گے اور اسی پر عمل کریں گے، کیونکہ قرآن کی تفسیر ہمیں قرآن سے نہیں ملتی، تو ہمیں حدیث پر جانا ہے دوسرے نمبر پر، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں جانا ہے اقوال صحابہ پر۔ اگر ہمیں قرآن کریم کی تفسیر یا وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے نہیں ملی، قرآن سے بھی نہیں ملا، حدیث سے بھی نہیں ملی، تو اس کے بعد ہم جائیں گے اقوال صحابہ پر۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ صحابی کیا چیز ہے، صحابی کون ہے؟ صحابی، لفظ صحابی، صحابی اصل میں کہتے ہیں دوست کو، لیکن اس کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص نے، ایک صحابی نے ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا۔ اب یہ جو دیکھنا ہے، یہ ایک ہوتا ہے رؤیت حقیقی، ایک ہوتا ہے رؤیت حکمی، تو اس میں دونوں رؤیت شامل ہیں، چاہے حقیقی ہو چاہے حکمی ہو۔ جس طرح رؤیت حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ہی آنکھوں سے سامنے والے شخص کو دیکھا جائے، رؤیت حکمی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، نابینا ہیں، تو پھر آپ کا دیکھنا رؤیت حکمی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی تھے، اس کے لیے بھی صحابی، یہی تعریف اس کے لیے کیسے لازم آئے گی، کیسے فٹ ہوگی؟ کیونکہ اس کی تعریف ہم یہ کریں گے کہ رؤیت چاہے حقیقی ہو یا حکمی، تو عبداللہ ابن مکتوم کے لیے رؤیت حکمی ثابت ہے، تو وہ بھی صحابی ہے۔ تو صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا، اس کے بعد پھر وہ مرتد ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اس کے بعد اس نے ایمان لایا، تو یہ صحابی شمار نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ تو صحابی کون ہے؟ صحابی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کریم نے اولئک هم المفلحون اور اسی طرح رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو صحابی سے مراد وہ لوگ ہیں۔ تو اقوال صحابہ، اگر ہمیں تفسیر قرآن کریم سے نہیں ملتی یا تفسیر ہمیں احادیث سے نہیں ملتی، تو تیسرے نمبر پر ہم نے جانا ہے تفسیر القرآن بالاقوال الصحابہ۔
تفسیر القرآن باقوال الصحابہ. تو ہمیں کہاں جانا ہے؟ صحابہ کے اقوال پر جانا ہے. وہاں سے ہم نے اس کی وضاحت اور بیان کو تلاش کرنا ہے کہ قرآن کریم کے اس آیت کی تفسیر صحابہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کیونکہ قرآن نے بھی کچھ نہیں کہا، احادیث میں بھی کچھ نہیں ملا، تو پھر ہمیں تیسرے نمبر پر صحابہ کے اقوال پر جانا ہے، کیونکہ یہ بڑے معتمد لوگ تھے اور قرآن کریم بھی ان کے ذریعے ہمیں پہنچی ہے اور اس کے کسی حرف زبر زیر کوئی شوشے میں اس سے تبدیلی نہیں کی ہے. تو یہ بڑے امین لوگ ہیں. اس لیے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، یعنی صحابہ کے اقوال سے ہم قرآن کریم کی تفسیر بھی لیں گے. اسی طرح چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہیں اقوال التابعین. اقوال تابعی کون لوگ ہیں؟ تابعین یہ تابعی کی جمع ہے. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا ہو یا صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وہ وفات ہو چکا ہو، اس کو کہتے ہیں تابعی. اگر ہمیں تفسیر قرآن سے نہیں ملتی، حدیث سے، اقوال صحابہ سے نہیں ملی، تو پھر ہم چوتھے نمبر پر جائیں گے تابعین کے اقوال پر. جس نے صحابہ کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے تشریف لے جا چکے ہو، تو اس کے اقوال پر ہم جائیں گے اور ہم قرآن کریم کی تفسیر دیکھیں گے اور ان کے اقوال سے سمجھیں گے کہ وہ اس آیت یا لفظ کے بارے میں وہ کیا تفسیر کرتے ہیں. تو ہم وہاں جائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن باقوال التابعین. تفسیر القرآن باقوال التابعین. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور یہ بڑا اہم اور بہترین ٹاپک ہے. اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. تو ہمارے پاس 4 چیزیں ہیں. پہلے ہمارے پاس ہے عربی سے پھر 4 چیزیں، 4 ماخذ نکلتے ہیں. ایک ہے قرآن کریم، دوسرا ہے حدیث، تیسرا ہے اقوال صحابہ، چوتھا ہے اقوال تابعین. اسی سے ہم قرآن کریم کی تفسیر نکالیں گے اور تفسیر معلوم کریں گے. آج کے لیے ہمارا آج کا یہ ٹاپک یہ اتنا ہی سبق کافی ہے. انشاءاللہ آگے مزید سبق نمبر 8 میں آپ کو مزید نئی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے. خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. والسلام.